السلام علیکم شرائط اصول سے میں ہوں عبدالکریم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ناصر اقبال صاحب اور اسناد ملک. اور آج کا موضوع وہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 63A یعنی اگر کوئی وزیر اعظم کو پارٹی ہدایت یا پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے برعکس ووٹ دے تو وہ رکن نااہل ہوگا، لیکن نااہل ہونے کے حوالے سے اس کی مدت کتنی ہوگی، آیا وہ تاحیات نااہل ہوگا یا وہ کم نااہلی ہوگی یا بالکل نہیں ہوگی اور سیٹ خالی ہوگی، دوبارہ الیکٹ ہو کے آ سکتا ہے. تو اس پر عدالت نے اپنی معاونت دینی ہے حکومت کو. اور اس صدارتی ریفرنس کے حوالے سے آج جو ہے وہ دو بڑے اہم واقعات ہوئے. ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جب عدالت ختم ہو رہی تھی اور سماعت مکمل ہو رہی تھی، سماعت مکمل ہونے کے موقع پر چیف جسٹس پاکستان نے بابر اعوان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، عمران خان کے وکیل اور PTI کے وکیل ہیں، ان کو ڈانٹ پلا دی. وہ ڈانٹ انہوں نے کیوں پلائی؟ اور دوسری طرف آج اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، نئے اٹارنی جنرل، سابق اٹارنی جنرل کا کہنا یہی تھا کہ آئین کے آرٹیکل 63A کو 62(1)F کے تحت ملا کے اور ڈیفیکٹ کرنے والے لوگوں کو تاحیات نااہل کیا جائے. آج جب حکومت بدلی ہے، نئے اٹارنی جنرل آئے ہیں اور نئے اٹارنی جنرل نے آج کہا کہ عدالت ایسا نہیں کر سکتی ہے. ان کے جو دلائل تھے اس کا لب الباب. لیکن اس دوران میں ججز کے درمیان اور اٹارنی جنرل کے درمیان بڑے دلچسپ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. اور اب 5:30 بجے کے قریب سپریم کورٹ اپنا جو فیصلہ ہے وہ اس حوالے سے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے دے گی. تو ناصر صاحب اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو آج اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں ان کے اور ججز کے درمیان کہاں سینگ زیادہ پھنسے؟ اور کیونکہ مجھے یاد ہے عدالت جب ختم ہو رہی تھی تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اٹارنی جنرل کے دلائل سننے کے بعد بہت سارے کاپ ویب جو ہیں، جو ذہن کے جالے تھے ہمارے، وہ اتر گئے ہیں، صاف ہو گئے. بیسیکلی جو اٹارنی جنرل صاحب تھے، آپ کو پتہ ہے کل وہ نہیں آ سکے، آج آئے ہیں. ہوا یہ کہ اٹارنی جنرل صاحب نے جو سٹینڈ لیا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ سٹینڈ تھا جو پہلے والے اٹارنی جنرل صاحب نے لیا تھا، خالد جاوید خان صاحب نے. اور اٹارنی جنرل صاحب نے، اشتر اوصاف صاحب نے کورٹ کو یہ کلیئر کہہ دیا کہ میرا جو پریڈیسیسر ہے، میں ضروری نہیں ہے کہ وہی پوائنٹ فارورڈ کروں، میں مطلب انڈیپینڈنٹ ویو لے سکتا ہوں، یہ مجھے اس کی اجازت ہے. اور آئین بھی دیتا ہے آرٹیکل 261 اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ مطلب جو بھی کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتا ہے. اور پھر اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو ڈیفیکشن کا کیس الٹیمیٹلی آنا ہے جوڈیشل سائٹ پہ، کیونکہ جو اس میں یہاں پہ ایک اور اہم بات بھی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جو پنجاب کے ڈیفیکٹڈ ایلیجڈلی ان کا بھی کیس جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو یہ دونوں ساتھ ہی چیزیں مکمل ہوئی ہیں، تو ایک بڑا اچھا سا ماحول بنا ہوا ہے. ہاں، تو ان کی اپیل الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں آئے گی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ایڈوائزری جوریسڈکشن میں جو کہ انکویزیٹوریل ہے، ایڈورسٹوریل نہیں ہے، اس میں آپ اپنی اوپینین ایسی دے سکتے ہیں جو ڈیسیجن آپ نے اس اپیل میں کرنا ہے اس کو پریجوڈس کر دے یا پری ایمپٹ کر دے، تو ان کا آپ نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے. اور پھر بسائڈز یہ کہ جو آئین نہیں کہتا آپ وہ ایڈ بھی نہیں کرتے، کیونکہ مطلب کہا کہ ریڈ ان نہیں کر سکتے، آپ ریڈ ان نہیں کر سکتے. کیونکہ کورٹ نے آج ان کو بار بار ایک ہی سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ اصل میں انہوں نے اپنے فارمولیشنز دیے کہ مینٹینیبلٹی پہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ مینٹینیبل نہیں ہے. ایک تو بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ مینٹینیبل اس لیے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر، ایک ایسے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بھیجا گیا تھا، پریزیڈنٹ نے بھیجا، لیکن ایک ایسے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ بھیجا گیا جو نو کانفیڈنس کو فیس کر رہا تھا. اور اس مطلب ہے کہ پولیٹیکل ان نیچر، یہ پولیٹیکل فائدہ پہنچانا تھا. مطلب سیدھی طرح گل کرو نا جناب، پولیٹیکل فائدہ، اس صدارتی ریفرنس کے ذریعے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی حکومت. ایگزیکٹلی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور اس کو پریمپٹ کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ میرے حق میں نہ آئے. تو اس لیے یہ نہیں بنتا ریفرنس. یہ اٹارنی جنرل صاحب کا خیال تھا. اور پھر انہوں نے سب سے پہلے تو وہ آتے ہی انہوں نے سوری کیا کہ مائی اپالوجیز، کل میں نہیں آ سکا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا. تو چیف صاحب نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا مت دیکھا کریں، ہم تو بالکل نہیں دیکھتے اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی منع کیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے گت بنائی ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کہا میں گت بنائی ہے، گت نہیں، گت بنائی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ میری بڑی گت بنائی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ایک پارٹی نے 15,000 جو ہے وہ کارکن بھرتی کیے ہیں، پولیٹیکل پارٹی نے 15,000 کارکن سوشل میڈیا میں بھرتی کیے. تو اس پہ پھر بابر اعوان صاحب بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک مطلب ایک
کامن کہہ لیں یا ایک پاپولر جو ویو کو آپ یہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اچھا ناصر صاحب, اعجاز الاحسن صاحب اور اشتر افصاح صاحب کے درمیان بھی بڑے دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا, سوال اور جواب بڑے تھے. آپ کے خیال میں وہ کون سے سوال جواب تھے اور کیا ہوا تھا اس میں؟ دیکھیں بیسیکلی بار بار جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ٹینٹڈ ووٹ ہے, ایک ایسا ممبر جو اپنا سیل کر رہا ہے یا ضمیر مطلب وہ اپنا ووٹ بیچ رہا ہے, اس کا کیا حل ہو, کیا اس کو کاؤنٹ کیا جائے, کیا اس کو سزا 62(1) میں دی جائے. پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی, انہوں نے یہ کہا کہ ایک جنگ ہے جیسے ویتنام کی وار ہے, جو جنگ ہے اس میں ایک سولجر ہے, اگر وہ کہہ کہ جی میں تو نہیں لڑائی کرتا تو کیا اس کو سزا نہیں ملے گی؟ تو اس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ اس کو سزا اس لیے ملے گی کہ اس پہ لکھا ہوا ہے. مطلب وہ جب سولجر بنتا ہے یا سپاہی بنتا ہے تو ان کے اوپر پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ اس صورت میں یہ سزا ملے گی. اور اس پہ اگر 7 سال اس کے کورٹ مارشل میں اگر اس کو 7 سال سزا ملے گی نا تو آپ اس کو پھانسی نہیں چڑھا سکتے. اسی طرح اگر ایک شخص ہے, اگر آئین نے ڈی سیٹ لکھا ہے تو آپ جو ہے اس کو تایاد نااہل نہیں کر سکتے. سن لینا, اگر ایک شخص ہے وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے, 10 منٹ کا پروگرام تو 10 منٹ آپ ہی لے گئے. اچھا, وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کو ایسڈ میں دے دیتا ہے, تو آپ اس کو اس بنا پر کہ اسلامک جورسپروڈنس کو استعمال کے بیسس پہ آپ اس کو وہی سزا نہیں دیں گے, آپ اس کو سزائے موت ہی دیں گے یا پھانسی دیں گے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو آئین میں نہیں لکھا وہ آپ نہیں ایڈ کر سکتے. مطلب ہے کہ پہلے اٹارنی جنرل سے مختلف رائے دی ہے. اچھا حسنات صاحب, اعجاز الاحسن صاحب جب ان ساری دلیل ہو رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب, اور ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ انٹرپریٹیشن کی کہ تایاد نااہلی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ آرٹیکل 95 جو ہے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیں گے. تو اس پر جیسا اعجاز الاحسن نے بڑا ترکی بہ ترکی کہا ان سے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا تو 95 بیکار ہو جائے گا. جی بالکل. وہ قیوم صاحب جو ہم نے دیکھا ہے کہ 2 ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر وہ اس چیز کے حق میں ہیں کہ جی ڈیفیکشن کے کوئی کانسیکوینس ہوں, ایک ڈیٹرنس بنے. اب پلین ریڈنگ تو نہیں ہے, وہ ہے ڈی سیٹ کا, لیکن وہ آج انہوں نے بات کی 63 کی پی کے, اس میں تھا کہ لا بنانا, قانون بنانا. تو اگر قانون نہیں بنا تو کیا ہوگا کہ اب وہ اس کو کیا ریڈنگ کر کے وہ خود تعین کر سکتے ہیں کہ قانون نہیں بنا تو ہم یہ بتا رہے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ وہ سجیشن دے سکتے ہیں کہ جی جیسے منیب اختر پارلیمنٹ کی رہنمائی کہ بھئی آپ 5 سال کر دیں, 3 سال کر دیں. میرا خیال نہیں خیال کہ وہ خود ہی اپنی طرف سے کر دیں, پارلیمنٹ کو ہی ریفر کر سکتے ہیں. باقی جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں انہوں نے کہا جی جو بھی ہے وہ ہم نے جو کرنا ہے وہ آئین میں رہ کے کرنا ہے, ہم نے آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے ہم نے اسے ٹرائی کرنا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی, چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات ہوئی, انہوں نے کہا چارٹر آف پریزرونگ دا کانسٹیٹیوشن بھی ہو, ایک چیز ہوئی. تو میثاق جمہوریت, میثاق معیشت اور میثاق برداشت جو ہے وہ ہوگا. سرپرائزنگلی میرا خیال ہے بینچ جو ہے بہت سے لوگوں کو سرپرائزنگلی بینچ جو ہے یہ بڑا اس میں کنفلکٹنگ ویو آپ کہیں کہ ڈفرینٹ ویو آئے ہیں ججز کے. جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شروع دن سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پلین ریڈنگ ہے, سمپل ڈی سیٹ, اس سے زیادہ کانسیکوینس نہیں ہو سکتا. جسٹس چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ انہوں نے ایک ریمارک دیا تھا کہ جی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تو بہت سخت ہے, تو اس کا مطلب ہے کم ہے, کرنی ہے, مطلب لائف ٹائم تو نہیں ہوگی. اب 5 سال کہ بھائی جی 52 کے مطابق اگر پارلیمنٹ کی مدت 5 سال ہے تو پھر اس مدت کے لیے ہوگا, اگر کوئی 1 سال رہ جاتا ہے تو پھر وہ 1 سال کے لیے ڈیفیکٹ. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن, مطلب ان کو ہم نے 2 سال میں دیکھا ہے بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز میں تقریباً, اور بھی انٹرنل جو معاملات ہیں بڑی ان کی لائن اور لینتھ بڑی آپس میں ملتی ہے بڑی عرصے. تو ان کا میرا نہیں خیال کہ 3-2 کے آپ یہ کہہ رہے ہیں, میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ اگر جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس منیب اختر سے ڈسینڈ کریں. میں نہیں مانتا. ہاں اگر جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے ہوتے تو یہاں پہ ڈفرینٹ. ٹھیک ہو گیا. ناصر صاحب آج رضا ربانی صاحب کا بھی تذکرہ ہوا ہے, کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ان کا بھی کہا کہ دیکھیں رضا ربانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ پارٹی میرا ووٹ پارٹی کی امانت ہے, آلدو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے. جب وہ 21ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی نا تو اس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آپ ان کے اسٹیٹمنٹ میں کیا ریلائی کر سکتے ہیں, مطلب وہ ایک مطلب ہی از اے لیونگ, اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن ایک جو مطلب اس کیس سے انہوں نے بھی اس کا جواب دے دیا تھا کہ میرے اندر کریج نہیں تھی, وہ یہ کہہ دیا تھا. نہیں وہ انہوں نے کہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے بیسس پہ آپ ججمنٹ دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ایک چیز اور بھی ایمفیسس کی ہے, اس نے کہا جو یہ ووٹر ہوتا ہے نا اس کے ووٹ سے پرائم منسٹر بنتا ہے.
مطلب پرائم منسٹر خود بخود نہیں بنتا, یہ اس کے ووٹ سے بنتا ہے. اور ووٹر جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ہے تھنکنگ میں, کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے یا کچھ ووٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے کانسٹیٹوئنٹ سے وعدے کیے تھے اور وہ پورے نہیں ہو رہے, اور یہ پرائم منسٹر ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا ہے, اور یہ پرائم منسٹر ان وعدوں کو اور اس حوالے سے انہوں نے ایک صوبے کی بات کی کہ اگر ایک صوبے کی وجہ سے ہم نے وہ ووٹ لیا ہے اپنے کانسٹیٹوئنٹ سے, اور پھر ہم انہوں نے دکھانا ہے نا اپنے ووٹر کو, تو کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں, تو وہ مطلب آپ اس کو نہیں روک سکتے, وہ ہٹایا جا سکتا. پھر انہوں نے ایک اسپیچ کا بھی مطلب بتایا کہ پرائم منسٹر نے, فارمر پرائم منسٹر نے ٹیلی وائز ایڈریس میں یہ کہا تھا, جب وہ کانفیڈنس کا ووٹ لے رہے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے جو ووٹر ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ دینا ہے وہ فری ہیں, وہ اپنا ول کا جو دل چاہتا ہے وہ کریں اور اگر میں ان کے نزدیک نہ لوں تو میں چھوڑ دوں گا, میں چلا جاؤں گا, میں چھوڑ دوں گا. تو کہتے ہیں کہ جب آپ پرائم منسٹر ہیں, وہ آپ اپنے ورڈ کے باؤنڈ ہیں, آپ اس سے چینج نہیں کر سکتے. جب آپ نے ایک قوم کے سامنے ایک بات کہی ہے نا, تو پھر آپ ان ممبرس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پارٹی لائنز کی وائلیشن کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب ہے کہ اس میں ناصر صاحب اب معذرت کے ساتھ آخر میں ہم نے دیکھا کہ جب کنکلوڈ ہو رہی تھی تو بابر اعوان صاحب کو جو ہے وہ ڈانٹ پڑ گئی. کل بھی جو ہے وہ بابر اعوان صاحب کو چیف جسٹس نے کہا کہ جناب آپ وہ بولنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ جوش خطابت میں عدالت کو جلسہ سمجھ لیتے ہیں, آپ ایسا نہ کیا کریں. تو کل بھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ ذرا کرائی تھی, اور آج تو سیدھی تھا کر کے. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اثر لے رہی ہے جو باہر ہو رہا ہے. آج اصل میں بابر اعوان صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کو ریبٹل کا ٹائم ملے, اور بابر صاحب نے کہا کہ آپ بابر صاحب کہاں سے ریبٹل آ گئے, ان کو اتنا تو سنا ہے, اتنی دفعہ تو سنا ہے. آج بابر صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ریبٹل کا ٹائم مل جائے, کیونکہ وہ پٹیشنر ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے بھی پٹیشن کی ہوئی ہے نا. تو ہاں 184(3) پہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ نے پرومس کیا تھا. کورٹ نے کہا کون سا پرومس کیا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے سن لیں, اور ایک بڑی پارٹی کو آپ نہیں سن رہے اور موقع نہیں دے رہے, اور یہ وہ. اس پہ پھر کورٹ نے یہی کہا تھا کہ ڈونٹ انٹرپٹ وین آئی اسپیک. کافی غصے میں کہا تھا وہ, تو کافی غصہ لگ رہا تھا. دو دفعہ کہا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے جو آپ کونسل کھڑے ہیں آپ کے مطلب ساتھ, ہاں وہ ایکول ایک اسٹینڈنگ کی پارٹی ہیں, اور کوئی پارٹی چھوٹی نہیں ہے اور کوئی بڑی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے 2 منٹ میں کوئی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے. تو بابر اعوان صاحب نے کہا نو آئی ول ٹیک 10 منٹس. انہوں نے کہا پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں, پھر وہ اٹھ کے چلے گئے. اور لیکن یہ ہے کہ ویری ان یوزول ہے, چیف صاحب ادروائز بہت پولائٹ ہوتے ہیں, لیکن آج ان کو لگ رہا تھا کہ he was not comfortable with the intervention. نہیں وہ تو دیکھیں. اچھا اب یار اس پہ آ جائیں ناصر صاحب, وہ ٹھیک ہے بابر اعوان وہ تو ہمیشہ وہ میں گاؤں سے بندے منگوا لوں گا. اب ججز کو یہ کہنا کہ یار میں گاؤں سے بندے منگوا لوں, اور کبھی نہیں, پھر انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ اگر آپ جو ہے 63A کو جو ہے آپ انڈیپینڈنٹلی دیکھیے گا, یہ نہیں ہے کہ آپ, اور کبھی تانے دیتے ہیں کہ مشرف کو 3 سال آپ نے دے دیے تو اب کیا ہے, اب بھی تو ریڈ ان کر دیں. دیکھیں یہ اسٹائل جو ہے, ہم میڈیا پہ تو یہ باتیں کر سکتے ہیں, وکلاء کو جو آرگومنٹ کرنا ہوتا ہے. اور بابر اعوان صاحب مت بھولیں ان کے خلاف 2 کنٹمپٹ. فیصلہ کیا آنے والا ہے, فیصلہ کیا آنے والا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈسکوالیفیکیشن تو ہوگی, اختلافی فیصلہ ہوگا, لیکن جو ڈیفیکٹر ہے اس کے لیے ایک مدت کا تعین کرے گی عدالت کہ جناب آپ اس وقت تک الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب دیکھیں یا وہ سجیسٹ کریں گے یا بالکل تعین کر دیں گے کہ یہ ہے وہ, یہ اب یہ نہیں ہے, وہ یہ کہیں گے کہ 63 کی انٹرپریٹیشن یہ ہے جو اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمان جمہوریت کو بچانا ہے, پارلیمانی نظام کو خاتمہ کرنا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورے کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کے کہ 63A کی جو میننگ ہے وہ کیا ہے. اب کیا وہ یہ ہے یا یہ وہ سجیشن دیں گے پارلیمنٹ کو کہ جی آپ یہ کر دیں, 5 سال کر دیں, تایاد کر دیں, یا جو بھی کر دیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ عموماً پچھلے ریفرنس میں, صدارتی ریفرنس میں یہ ہوا کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاحیات نہیں ہوگی. جیسے 52 میں پارلیمنٹ کی مدت 5 سال ہے, اور اس میں 5 سال کی مدت اگر ہے تو یہ 5 سال تک ہو سکتی ہے ڈیفیکشن. بالکل, اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ پارلیمنٹ کو سجیشن کیے. ناصر صاحب دیکھیں ایک چیز آپ بھول رہے ہیں کہ یہ 184(3) نہیں ہے, یہ 186 ہے. 184(3) کی پٹیشن بھی تو ہے. ہاں, لیکن یہ وہ اوپینین دیں گے, اوپینین اس کو ہو سکتا ہے ڈسمس کر دیں. تو وہ اوپینین دیں گے, اور اوپینین میں یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ڈیفیکشن بہت بری چیز ہے، یہ ہے، لیکن وہ گائیڈ لائنس ہی دیں گے، وہ کرنا پارلیمنٹ نے. یونینیمس ہوگا یا اس میں آپ کو لگے گا کہ اختلاف آئے گا؟ ججمنٹ آئے گی نا 5:30 بجے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ کا کیا لگتا ہے ابھی تک آپ کو بینچ میں اختلاف لگتا ہے نہیں لگتا؟ یہ بھی بات ہوتی ہے نا، عموماً یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ججز جب بیٹھتے ہیں تو کوئی تھوڑا بہت اپنے جو ہے نا جو اسٹینڈ سے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، کوئی آگے آتا ہے. جب ججمنٹ پین ڈاؤن کرنی پڑتی ہے آپ کو کانسٹیٹیوشن دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اس گائیڈ لائن پہ میں بھی سارے متفق ہو جائیں. ہاں ہاں دیکھیں بات دراصل ہے کہ یہ آل ٹائمز ٹو کم ہے نا، تو مطلب یہ کہ جو سپریم کورٹ آج کہے گی نا یہ ہمیشہ کے لیے نا. کل پارلیمنٹ امینڈ کر دی تھی کانسٹیٹیوشن، تو پھر آل پارلیمنٹ ٹائمز ٹو امینڈ کم کرے گی تو ہوگا نا، ادروائز تو آل ٹائمز ٹو کم ہے نا. یہ تو پارلیمنٹ کے دیکھیں جو رائٹس ہیں وہ تو کسی سے کوئی نہیں لے سکتا. چلیں ٹھیک ہے، آپ دونوں کی رائے. میرے خیال کے اندر یونینیمس ڈیسیژن آنے لگا، اور یونینیمس ڈیسیژن کے میرا اندر بھی ذاتی خیال ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ریفرنس شاید مینٹینیبل نہ قرار پائے. میں بھی آپ سے متفق ہوں، لیکن کیپنگ مائی فنگرز کراس. چلیں جی، یہ ہمارا تینوں کا ایک کانفلکٹنگ ہے، مطلب ہم تین میں اتفاق نہیں ہو سکا. سماعت دیکھتے ہیں ججز آیا کنسنسس سے آتا ہے. یہ 2-1 سے آیا ہے جی. تو 8-2 ہیں، کون سے 2 سے آئے گا؟ اچھا چلیں جی، چھوڑیں ان کی بات کو. تو دیکھتے ہیں کہ جی شرح دستور سے کیا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اور یہ اہمیت اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب حکومت میں ڈیفیکٹ کرنے والے ارکان کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا ہے، جبکہ دوسری طرف جو قومی اسمبلی میں ڈیفیکٹ کے لیے ریفرنس بھجوایا تھا الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا. تو پھر یہ 2 طرح کی صورتحال آ گئی ہے. اب یہ دونوں صورتحال ایک مرتبہ پھر اگر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہوا تو سپریم کورٹ میں آئے گی، اور دوسری صورت میں بھی اگر ڈیفیکشن کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق کے اندر دیا تو وہ دوسرے لوگ بھی جو ہے جنہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا وہ بھی پھر آخر سپریم کورٹ کے اندر آئیں گے. تو معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا، اور سپریم کورٹ اپنے صدارتی ریفرنس میں اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں جو نیچے معاملات ہیں عدالت کی اس اوپینین پہ وہ پریجوڈس نہ ہو جائیں. اور پھر کیا ان کے بعد آنے والی جو اپیلیں ہیں وہ یہی بینچ کے جج صاحبان سنیں گے یا کوئی اور دوسرا بینچ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف آنے والی اپیلیں جو ہے وہ سنے گا. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اور عدالتی فیصلے کا ہمیں بھی انتظار ہے، اور جیسے آئے گا پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی.